اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین قال الحکیم فی کتابہ المتین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اموال اور ثمرات کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے، اور اس میں جو لوگ صبر اختیار کریں گے، جو صابر رہیں گے، ان کے لیے بشارت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا ذکر اور امام حسین کا ذکر ہمیں اس آیت کی تفسیر کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی ہے، خوف بھی انہوں نے دیکھا، بھوک بھی انہوں نے سہی، پیاس بھی انہوں نے سہی، اموال و ثمرات کو بھی انہوں نے قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کا کہ امین اور حقدار جو ہے وہ قرار پائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اللہ پر ایمان گہرا نہ ہو، اور اللہ پر جو ایمان ہے وہ پھر انسان کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، صابر کر دیتا ہے، استقامت اور استقلال اس کو عطا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم ایمان باللہ کا اور عشق الہی کا سبق سیکھ لیں تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایک صابر انسان کا نمونہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ امام حسین کی ساری زندگی عشق الہی سے عبارت ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ نبی کریم کے نواسے تھے جو اللہ سے محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کی معرفت کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ وہ مولا علی اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے عشق الہی کے جلووں کو فروزاں کیا، جن کی زندگی عشق الہی کے جلووں سے تابناک ہے، بلکہ ان کے وجود سے جو جلوے دنیا کے سامنے آئے اس سے دنیا بھی تابناک ہو گئی ہے۔ ہمارے سینے انہی کے ان محبت کے جلووں کی وجہ سے روشن ہیں، ہم نے ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے، انہوں نے ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی جوت جگائی ہے، لو لگائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے مولا علی جو ہے وہ جب کھڑے ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں تو خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے فاطمہ الزہرا جس طرح سے مصلی کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کو شغف تھا، پوری دنیا اس کی شاہد ہے، اور قرآن کی کئی آیات اس پر شاہد ہیں۔ ان کی بندگان خدا کے لیے ان کا ایثار اور قربانی پر قرآن شاہد ہے، احادیث شاہد ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین ان کے بیٹے تھے، ان کے فرزند تھے، تو ان کے وجود سے ہمیں یہی خصوصیات جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ روایات میں آیا ہے کہ امام حسین چھوٹے تھے تو ابھی جلدی آپ نے بولنا جیسے بچے شروع کرتے ہیں بولنا شروع نہیں کیا تھا، اور پہلا کلمہ جب انہوں نے ایک دن مسجد نبوی میں جب امام حسین کو نبی پاک لے کے گئے تو آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، تو پہلا کلمہ انہوں نے اللہ اکبر کا کہا، تو نبی پاک اس پہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ کہا، پھر انہوں نے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ 7 مرتبہ نبی پاک نے اللہ اکبر کہا۔ امام حسین جو ننھے منھے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ جو جملہ ادا کیا، جو لفظ ادا کیا، جو کلمہ ادا کیا، وہ اللہ اکبر کا تھا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے وجود کے اندر گندھی ہوئی اور ان کی فطرت کے اندر گندھی ہوئی اللہ کی کبریائی کا احساس جو ہے یہ اس سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 25 حج مولا حسین نے پیادہ کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دونوں بھائیوں کے لیے فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ جوانان جنت کی سرداری ایسے نہیں ملتی جب تک کہ خدا کے لیے اس طرح سے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ انسان کے وجود سے یوں گہرائی کے ساتھ جلوہ گر نہ ہو۔ تو یہ چونکہ امام حسین نے اور امام حسن نے اس طرح سے اپنے وجود سے اللہ پر ایمان اور اللہ سے عشق کا سبق دیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی
مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک کو ساری وہ فضیلتیں اور خصوصیات حاصل ہوئیں جو ما قبل کے انبیاء کو حاصل تھیں، سوائے شہادت کے، اور وہ شہادت سری بھی بعض انبیاء کو حاصل ہوئی اور جہری بھی حاصل ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی سری شہادت جو ہے وہ نبی پاک ہی کی سری شہادت ہے، اور امام حسین کی کربلا میں جہری شہادت دراصل نبی پاک ہی کی شہادت ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں پوری زندگی آپ کس طرح سے آپ نے گزاری ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ میرے باپ جو ہیں رات اور دن میں ملا کر 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کس قدر والہانہ عشق تھا۔ یہ کام نہیں ہو سکتا عشق کے بغیر۔ یہ گنتی کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ گنتی پوری کرنی، یہ پورے وجود کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا عشق جو ہے وہ رچا بسا۔ آپ نے کہتے ہیں کہ 9ویں کی رات کو جب یہ یزید کا لشکر جو ہے وہ خیموں کی طرف بڑھا اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا، تو امام حسین نے اپنے بھائی اور چند انصار کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ صبح جنگ کر لینا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو جب یہ پیغام لے کے امام حضرت عباس علیہ السلام جانے لگے تو امام حسین نے ان کو بلایا اور اس کی وجہ بتائی۔ کہا کہ عباس تمہیں تو پتہ ہے مجھے اللہ کی عبادت سے کتنا عشق ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں جی بھر کے اللہ کی عبادت جو ہے وہ کر سکوں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ کربلا عشق الہی کا جلوہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی ہے۔ اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چونکہ انہوں نے اللہ کی یاد کو زندہ کیا تو اللہ نے ان کی یاد کو زندہ کر دیا۔ اور آخری وقت جس طرح سے امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے کلمات بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یا اس طرح رضن بقضائی و تسلیما لامر، کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوں۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد بھی جس طرح سے ان کے سر نے نوک نیزہ کے اوپر قرآن کی سچائی اور اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کی گواہی دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے روئیں روئیں میں اور آپ کے وجود کے ہر حصے میں اللہ کا عشق جو ہے وہ جلوہ گر تھا، جلوہ فرما تھا۔ کربلا دراصل ہمیں انہی عشق الہی کے جلووں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت سے معمور اور سرشار فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔